عادت، سوچ اور صحبت۔ کمہار مٹی سے کچھ بنا رہا تھا۔ اس کی بیوی کافی دیر سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک اس نے پاس آ کر پوچھا، سرتاج کیا بنا رہے ہیں؟ کمہار بولا، حقہ یعنی چلم بنا رہا ہوں، آج کل بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی، ہماری بھی کچھ کمائی ہو جائے گی۔ بیوی بولی، سرتاج زندگی کا مقصد صرف پیسے کمانا ہی تو نہیں، میری مانے تو آج حقے کے بجائے سراہی بنا لیں، گرمی کا موسم چل رہا ہے، یہ بھی خوب بکے گی، آپ کو کمائی مل جائے گی، لیکن ساتھ میں آپ کی بنائی ہوئی چیز لوگوں کی پیاس بجھانے کے کام بھی آئے گی۔ کمہار نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر مٹی کو نئے روپ میں ڈھالنا شروع کیا۔ اچانک مٹی سے آواز آئی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا روپ کیوں بدل دیا آپ نے؟ کمہار بولا، میری سوچ بدل گئی ہے، پہلے تمہارے پیٹ میں آگ بھر رہا تھا، اب پانی بھرے گا اور مخلوق خدا کو تمہارے وجود سے فائدہ ملے گا۔ مٹی بولی، تمہاری صرف سوچ بدلی ہے لیکن میری تو ساری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اس کائنات میں ہر طرف خوبصورتی بکھری ہوئی ہے اور یہ رعنائیاں اس رب عظیم نے اپنی مخلوقات کے فائدے کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت کائنات میں تقریباً 87 لاکھ مخلوقات موجود ہیں، جن میں سے کچھ زمین کے اوپر رہتی ہیں، کچھ جنگلات میں بستی ہیں، کچھ فضاؤں میں رہتی ہیں، کچھ غاروں میں رہتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو سمندر کی تہ میں اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک مخلوق اپنی کسی خاص صفت کی وجہ سے دوسری مخلوق سے ممتاز ہے۔ مثال کے طور پر مچھلی تیر سکتی ہے، پرندے اڑ سکتے ہیں، ہرن تیز رفتار دوڑ سکتا ہے اور اونٹ بھاری بھرکم سامان اٹھا سکتا ہے، لیکن ان تمام تر منفرد خصوصیات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ انسان کو بنایا، یعنی 87 لاکھ مخلوقات ایک طرف اور انسان دوسری طرف۔ اللہ نے انسان کو فضیلت بخشی، اس کے پاس چیتے جیسی تیزی نہیں، شیر جیسی دہشت نہیں، شاہین جیسی اڑان نہیں، بندر جیسی پھرتی نہیں اور نہ ہی مچھلی کی طرح تیر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا، فرشتوں سے اس کو سجدے کروا دیے اور اس کو ایسی عزت اور رفعت عطا کی کہ فرشتے بھی رش کرنے لگے۔ انسان اپنے خالق کو اتنا محبوب ہے کہ اس کو رہنمائی دینے کے لیے اپنے خصوصی نبی اور پیغمبر بھیجے اور آسمان سے اس کے لیے وحی نازل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس کائنات میں لاکھوں مخلوقات موجود ہیں جو کسی نہ کسی خصوصیت کے باعث انسان سے برتر بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر انسان کو ہی کیوں اشرف المخلوقات کا منصب عطا کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو باقی مخلوقات میں سے کسی کے پاس نہیں۔ انسان کے پاس شعور ہے اور اس شعور کی بدولت خود کو اور اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنی جبلت کی قید میں ہیں، ان کا سافٹ ویئر کوڈڈ ہے، ہر مخلوق اپنی مخصوص فطرت سے باہر نہیں جا سکتی۔ درخت کی فطرت پھل پیدا کرنا ہے، آپ آم کا بیج بوئیں اور اس کے بعد تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اس سے مجھے انگور عطا کر دے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی تہجد اور دعا کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اللہ کا بھی ایک قانون ہے، وہ اپنے حکم کے مطابق معاملہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم کہتا ہے کہ اگر آم کا درخت لگایا ہے تو اس سے آم ہی نکلے گا، امرود نہیں۔ آپ سانپ کو پال لیں، اسے روز دودھ پلایا کریں، لیکن ایک دن وہ آپ کو ڈس کر رہے گا۔ آپ بچھو کو اپنا محبوب دوست بنا لیں اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کر لیں، لیکن ایک دن وہ اپنا زہر آپ کے جسم میں اتار کر ہی رہے گا۔ آپ شیر کو بچوں کی طرح پال لیں، لیکن ایک دن وہ آپ کو اپنی خوراک بنا ہی لے گا۔ آپ بھیڑیے کو گھر میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ آپ پر جھپٹ پڑے۔ یہاں تک کہ کتا جس کی وفاداری کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس میں بعض اقسام کے کتے ایسے ہیں جنہیں آپ پال نہیں سکتے کیونکہ وہ دوسرے کتوں کی نسبت اپنی جبلت میں زیادہ قید ہیں۔ آپ کے کھلانے اور پلانے کے باوجود وہ آپ کو کاٹ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کو 14 ٹیکے لگوانے پڑیں گے۔ آپ نے کبھی کیٹو کا پہاڑ دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی یوٹیوب پر جا کر ڈرون کیمرے سے بنی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے۔ میلوں تک پھیلی سفید برف کی چادر، چاروں طرف بادل، بھاپ اڑاتی ہوئی برف، دور سورج کی پھوٹتی کرنیں اور آس پاس میں فلک بوس پہاڑ، اس سارے ماحول کو دیکھ کر انسان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس قدر شفافیت، نکھرے پن اور خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے دل سے بے اختیار سبحان اللہ نکل آتا ہے۔ ابھی آپ ویڈیو میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں، تصور کیجئے کہ آپ جہاز میں بیٹھے حقیقی آنکھوں سے کیٹو کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کا سحر پوری طرح آپ کو جکڑ لے گا اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر مخلوق اس قدر شاندار ہے تو اس کا خالق کتنی عظمت اور شان والا ہوگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کیٹو جیسا پہاڑ جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور جس کی خوبصورتی سے آنکھیں نہیں بھرتی، لیکن اس قدر عظیم الشان تخلیق کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خود کو بدل سکے، وہ بھی اپنی فطرت کی قید میں ہے۔ یہاں اگر کوئی پتھر 1000 سال بھی گزار لے تب بھی وہ پتھر ہی رہے گا، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بن سکتا۔ البتہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تقدیر معلق یعنی ویریبل لک کی طاقت ہے، جبکہ باقی مخلوقات تقدیر جامد یعنی کانسٹنٹ لک پر چلتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل، ارادے اور اختیار کی طاقت سے نوازا ہے۔ اسی عقل کی بدولت یہ چاند تاروں پر کمندے ڈالتا ہے، اپنے ارادے کی طاقت سے سمندر کی تہوں تک جا پہنچتا ہے اور اختیار کی طاقت سے بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے کرتا ہے۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یہ احکام الہی اس نے ایمان لا کر خود اپنی ذات پر نافذ کیے ہیں۔ کردار کی یہ پختگی کسی گن پوائنٹ پر نہیں ہے، نہ ہی اس لیے ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے سلام کریں اور متقی و پرہیزگار کہیں، بلکہ یہ صرف اس لیے ہے کہ بس مجھ سے میرا مالک راضی ہو جائے۔ یہ تقدیر معلق ہی کی برکت ہے کہ ایک انسان کے 70 سال کا کفر ایک فیصلے یعنی اسلام لانے سے مٹ جاتا ہے۔
ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہاتھ میں تلوار لیے گھر سے نکلتا ہے اور یہ ارادہ کر چکا ہوتا ہے کہ آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، لیکن وہ اتفاقی طور پر قرآن کریم کی کچھ آیات سن لیتا ہے جو اس کے دل پر جا کر لگتی ہیں، وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا گرتا ہے اور اس کی تقدیر کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور جب ممبر پر بیٹھتے تو داڑھی کے بال تھام کر روتے ہوئے کہتے کہ خدا کی قسم ہم تو اونٹ چرانے کے قابل بھی نہیں تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے جس نے ہمیں آج یہ مقام عطا کیا۔ آج کی سائنس اسی تقدیر معلق کو ڈی کوڈ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر انسان اپنے اندر کچھ چیزیں تبدیل کر لے تو اس کا آنے والا وقت بدل جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز عادت ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد کہتے ہیں کہ انسان اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی عادات کو بدل سکتا ہے، اور اس کی عادت اس کے مستقبل کو بدل دیتی ہے۔ ہم انسان عادات کا ہی مجموعہ ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، ہماری عادات ہی ہماری زندگی کو تشکیل دیتی ہیں۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جس طرح کی باتیں سنتا اور جس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، یہ سب اس کے ذہن میں محفوظ ہوتی جاتی ہیں، اور غیر محسوس طور پر اس کی عادات بھی اسی طرز پر بنتی ہیں۔ عادات جب ہمارے تحت الشعور میں جگہ بناتی ہیں تو یہ ہم سے اجازت نہیں لیتی، لیکن بن بلائے کا یہ مہمان اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ ہمارے رویوں اور پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ عادت کی مثال ایک شاہراہ کی طرح ہے، اسی پر چل کر آپ ایک اچھی منزل یا بدترین انجام تک پہنچتے ہیں، لیکن خوشگوار بات یہ ہے کہ جس طرح راستے کو کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے، اسی طرح عادات کو کسی بھی وقت بدلا جا سکتا ہے۔ جب انسان کی عادت بدل جائے تو اس کا رویہ بدلتا ہے، رویہ بدلے تو اس کے لیے امکانات اور ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں، اور یہ چیز اس کی قسمت کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ دوسری چیز سوچ ہے۔ آج سیلف ہیلپ کی ساری تھیوریز اسی بات کے گرد گھومتی ہیں کہ اچھے گمان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ انسان کی سوچ بدلتی ہے تو اس کے دیکھنے کا زاویہ بدلتا ہے، چیزوں کے بارے میں رائے بدلتی ہے، پھر وہ انسانوں کو پرکھتا نہیں، وہ طنز نہیں کرتا، نہ ہی منفیت کا شکار ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو مثبت انداز میں دیکھتا ہے۔ مثبت انسان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر مواقع کو دیکھ لیتی ہے، وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور منفی انسان کی نسبت جلدی ترقی کر لیتا ہے۔ انسان کی اسی سوچ سے نکلنے والی لہریں آس پاس کے ماحول کو متاثر کرتی ہیں، اور نہ صرف اس کی اپنی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غور و فکر انسانی زندگی کے لیے ایندھن کی طرح ہے۔ جس طرح گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے تو مزید چلنے سے انکار کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی میں جب مثبت سوچ اور غور و تدبر نہ ہو تو پھر اس کی زندگی بھی انجماد کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بے سمت زندگی گزار رہا ہوتا ہے جو وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز صحبت ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اگر تو نے طے کر لیا ہے کہ تو نے خود کو بدلنا ہے اور کوئی پارسائی کا راستہ نہیں مل رہا، بہت زیادہ عبادات کا دعویٰ بھی تیرے پاس نہیں ہے، اور تو بہت زیادہ تسبیح بھی نہیں پھیر سکتا، تو کم از کم ایک کام کر لے کہ اپنی سنگت ٹھیک کر لے، کیونکہ انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس جیسا بن جاتا ہے۔ مشک والے کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کے جسم سے خوشبو آتی ہے، کوئلے والے کے پاس بیٹھنے سے جلنے کی بو آتی ہے، اور اسی کے متعلق سردار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تقدیر معلق ہماری طاقت ہے، اسی کی بدولت ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا ہے۔ ہم اگر اس کے 3 ستون عادت، سوچ اور صحبت کو درست کر لیں تو اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔